بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ترکی خیمہ سے باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ میں اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کے لیے کیا تھا، پھر اسی وجہ سے میں نے دوسرے عشرہ میں بھی اعتکاف کیا، لیکن مجھے بتلانے والے نے بتلایا، بتلانے والے سے مراد فرشتہ ہے، فرشتہ مجھے بتلایا کہ وہ رات تو اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرہ میں بھی اعتکاف کریں۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ بھلائی اس لیے کہ وہ دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، آپ نے کہیں پہلے بھی پڑھا ہو یا سنا ہو، دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے تو ان کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ میں نے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ یہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں، راوی کون؟ راوی سے مراد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد کی چھت چھپر کی تھی، مسجد کی چھت چھپر کی تھی، وہ ٹپکی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ شب قدر اور اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ شب قدر کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ شب قدر میں عبادت کرے۔ نبی علیہ السلام نے کیوں اعتکاف کیا؟ خود بتایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش اور اہتمام کے لیے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اخیر عشرہ میں، لہٰذا دو باتوں کا پتہ چلا، ایک تو اعتکاف آخری عشرہ میں، اور دوسرے نمبر پر شب قدر کی وجہ سے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ، بڑی غرض اعتکاف کی وہ شب قدر ہے، تاکہ انسان شب قدر جو ہے اس میں خوب عبادت کرے۔ اور یاد رہے، اعتکاف میں جو انسان سوتا رہتا ہے، اعتکاف میں جو انسان رات کو سو جاتا ہے اور پھر شب قدر آ جاتی ہے تو اس کی وہ سونے والی رات بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ تو ایک تو شب قدر یہ آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ دوسرے نمبر پر اعتکاف یہ شب قدر کی تلاش اور اہتمام کے لیے سنت موقدہ ہے، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ میری گزارش ہے کہ کوشش کریں، تمام لوگ کوشش کریں کہ وہ آخری عشرہ میں ضرور اعتکاف کریں۔ اگر نہیں کر سکتے، اعتکاف نہیں کر سکتے، تو خدا را اپنے آپ پر ترس کھائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، یاد رکھیں، خدا را کم سے کم طاق راتوں میں، جو 5 طاق راتوں کا ذکر میں نے کیا ہے، خدا را اسی میں طاق راتوں میں اللہ سے خوب معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، کیونکہ انہی 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے احکامات پہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔